بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم سبق نمبر 1 جو پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا جس کی تشریح کی تھی اس کی مشق کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل اشعار پڑھ کر ان کے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ شعر ہم پڑھ لیں گے پھر اس کے سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اس کا جواب ہے شعر میں کائنات کی تخلیق و نظام کے چلانے والی اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کیا ہے۔ وہ لاجواب ہے اور ان سب کو چلانے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وجود انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی۔ اگلا سوال ہے دوسرے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کیا دلیل پیش کی ہے؟ دوسرا سوال ہے دوسرے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کیا دلیل پیش کی ہے؟ اس کا جواب ہے شعر میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہونے کی جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے۔ ان اشعار کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی تخلیق و نظام کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا گیا ہے۔ وہ لاجواب ہے اللہ تعالیٰ کا وجود انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ کو پتھر کے بنے ہوئے بتوں میں تلاش مت کرو، وہ پتھر سے ایک بت کی شکل اختیار کرنے تک خود تو کسی انسان کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت تلاش کرنی ہے تو اس واحد و یکتا کو قدرت کے مختلف مظاہر میں تلاش کرو۔ اگلا سوال ہے شاعر کے مطابق تمام مخلوقات کا سفر کس کی جانب ہے؟ شاعر کے مطابق تمام مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سفر کر رہی ہے۔ تیسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت کے مختلف مظاہر میں اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے استاد محترم کلاس میں اس حمد کو مظفر وارثی ہی کی آواز میں طلباء کو سنائیں اور باقی عمدہ سامعہ کے طور پر الفاظ، مصرعوں، شعروں، نظموں کے تلفظ، اہم لے لحن اور ادائی سے شعوری طور پر لطف اٹھا سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ والے شعر ہم پڑھیں گے، آگے ان کی یہ تشریح ہے، یہاں سے اس کی تشریح ہے، یہ بھی اس کی تشریح میں شامل ہے۔ اگلا شعر ہے، یہ والا شعر ہے، پھر یہ اس کی تشریح ہے، یہ اس کی تشریح چل رہی ہے، آگے بھی ہے، یہاں تک اس کی تشریح بنتی ہے، یہاں تک۔ آگے سوال نمبر 4 ہے تراکیب لفظی۔ ترکیب لفظی کے معنی ہیں الفاظ کی ساخت، وضع یا بناوٹ، جملے کے اجزائے ترکیبی کا تجزیہ یعنی جملے کے ہر لفظ کی قواعدی حیثیت کا تعین کرنا بھی ترکیب لفظی کہلاتا ہے۔ تراکیب لفظی بنانے کی مختلف صورتیں ہیں: 2 مفرد لفظوں کے درمیان زیر یا حمزہ ڈال کر ایک نئی لفظی ترکیب بنانا جس کے معنی نئے ہوں۔ صبح اور بہار سے صبح بہار جیسے زیر نیچے آ گئی ہے۔ قبر اور دارا سے قبر دارا۔ تراکیب صرف عربی اور فارسی الفاظ ہی سے بنتی ہیں، ہندی اور دیگر مقامی زبانوں سے لفظی ترکیب سازی ممکن نہیں ہو سکتی۔ جن لفظوں میں ہندی حروف ہیں وہ سارے کے سارے مقامی زبانوں کے الفاظ ہیں اور ان سے ترکیب سازی نہیں ہو سکتی، جیسے اڑے ہے، ٹے ہے، ڈال ہے، اپنی اصل میں ہندی حروف ہیں۔ اسی طرح بے ہے، بھے،
پھے، کھے، ٹھے وغیرہ بھی ہندی الاصل ہیں۔ لفظوں کا ماخذ جو ہے لغات میں درج ہوتا ہے۔ اس اصول کے تحت دہان الفت ایک غلط ترکیب لفظی ہوگی۔ دو سے زائد الفاظ ملا کر بھی تراکیب بنائی جا سکتی ہیں۔ مثلاً مرزا غالب کا شعر ہے: نقش فریادی ہے کس کی شوخیِ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا۔ اگر ترکیب لفظی میں دونوں الفاظ عربی زبان کے ہوں تو دونوں کے درمیان میں الف لام ال آئے گا۔ مثلاً جیسے رب یا رب العالمین، رب العالمین الف اور لام آ گیا۔ سیرت النبی، یہ بھی دونوں لفظ کس کے ہیں؟ عربی کے ہیں، یہاں بھی الف اور لام آ گیا۔ ختم الرسل ہندی اور دیگر مقامی زبانوں میں الفاظ ساتھ تحریر ہوتے ہیں، جیسے تاریک رات، اندھیری کوٹھی، کالی آنکھیں، کڑوا پھل، آنکھ مچولی۔ تراکیب لفظی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے: ہر 15-20 سال کے بعد لغت از کار رفتہ ہو جاتی ہے اور لفظ معنی بدل لیتے ہیں، نئے الفاظ، محاورات اور اصطلاحات آ جاتی ہیں۔ درج بالا اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اگلا کویسچن ہے: 10 تراکیب لفظی لکھ کر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تراکیب لفظی ہیں اور یہ جملے ہیں۔ امیر شہر: غریبوں میں امیر شہر کی دولت کے خوب تذکرے ہو رہے تھے۔ دست دعا: ہمیں خدا کے حضور دست دعا اٹھانا نہیں بھولنا چاہیے۔ شب قدر: شب قدر ماہ رمضان کے یعنی کہ 2 تراکیب لفظی آگے ہیں، ایک شب قدر ہے، ایک ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ قیام اللیل: قیام اللیل رات میں پڑھی جانے والی نفل نماز کو کہتے ہیں۔ رب العالمین یا رب العالمین: تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، رب العالمین کے لیے ہیں جو ذرے کو آفتاب بنانے پر قادر ہے۔ سیرت النبی: سیرت النبی میں عصر حاضر کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اسی طرح قدوۃ العلماء: قدوۃ العلماء مولانا سید آقا حسن علماء لکھنؤ کے درمیان بڑی شہرت کے مالک تھے۔ آنکھ مچولی: آنکھ مچولی بچوں کے درمیان کھیلا جانے والا ایک کھیل ہے۔ کھیت کھلیان: لہلہاتے سرسوں کے کھیت کھلیان بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن رہے ہیں۔ گھر گرہستی: امور خانہ داری اور گھر گرہستی میں خواتین بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 ہے: لغت اور تھیسارسس کا استعمال۔ اردو زبان و ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے بہت سے ایسے الفاظ آتے ہیں جو ہمارے لیے غیر مانوس ہوتے ہیں، اور ہم نہ صرف ان کے معنی اور مطالب سے واقف نہیں ہوتے بلکہ اس بات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کی اصل کیا ہے اور وہ کہاں سے اور کس زبان سے آئے ہیں اور اردو میں آ کر انہوں نے کیا شکل اختیار کی ہے۔ اسی طرح ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں اور ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے لغت کا سہارا لیا جاتا ہے اور تھیسارسس لفظوں کا ارتقاء بیان کرتا ہے۔ تھیسارسس یونانی زبان سے انگریزی میں آیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ذخیرہ یا خزینہ۔ بعد میں یہ لفظ خزینہ الفاظ کے معنیوں میں استعمال ہونے لگا۔ تھیسارسس ہمیں مختلف موضوعات اور تصورات کے بارے میں مناسب لفظوں کی فہرست مہیا کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم سڑک کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں تو تھیسارسس ہمیں اس طرح کے الفاظ مہیا کرے گا: گلشن، باغ، چمن، لالا زار، گل زار، چمن زار وغیرہ وغیرہ۔ آگے ہے: درج ذیل الفاظ کے معنی کے انتخاب کے لیے لغت اور تھیسارسس کا استعمال کیجیے۔ رتوں، مشرق، جانب، بشر، مہر، سیاہ۔ یہ ہے رتوں مطلب موسموں، مشرق سمت جہاں سے سورج نکلتا ہے، جانب طرف، سمت رخ، بشر انسان آدمی، مہر نشان علامت، سیاہ کالا تاریک۔
अल्फाज के मुख्तलिफ मानी जैसे लुग़वी मानी। किसी लफ्ज़ के लुग़वी मानी से मुराद वो मानी हैं जो इसके मिजाज और मादे की निस्बत से लुग़त में मिलते हैं। इन अल्फाज के मानी लुग़त में सबसे पहले लिखे जाते हैं। मसलन चाल के लुग़वी मानी रफ्तार, हरकत, तरस, रफ्तार के हैं। इस तरह से मुजाजी मानी लुग़त में लुग़वी मानी के अलावा किसी लफ्ज़ के मुजाजी मानी भी मिलते हैं और इनको लुग़वी मानों के बाद दर्ज किया जाता है। मसलन चाल के मुजाजी मानी रोश और रवैया के हैं। इस तरह से इस्तिलाही मानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके लुग़वी और मजाजी मानों के साथ साथ दिगर मफ़ाहीम में इस्तिलाही मानी भी होते हैं। मसलन चाल के इस्तिलाही मानी धोखा और फ़रेब देने की हैं। इसी तरह इस्तिलाहन शतरंज के एक मोहरे को एक घर से दूसरे घर में ले जाने को भी चाल कहते हैं। आगे है कनायाती मानी। कनाया के लुग़वी मानी पोशीदा या छुपी हुई बात करना है। अल्फाज को हकीकी की बजाय मुजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि उससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकें। इसी बयान को कनाआती यानी कि कनाया के तौर पर जो मानी है बयान कहा जाएगा। मसलन उसे काले ने काटा, इससे मुराद ये है कि उसे सांप ने काटा। आगे है एस्लो बेस्ड नोट्स। इसमें सवाल नंबर 1 है, ये शेर है, इनको हम गौर से पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पढ़ लेंगे गौर से इनको। और आगे हैं सवालात। सवाल ये है, शेर में अपना अक्स दिखाने से शायर की क्या मुराद है? अक्स दिखाने से शायर की मुराद है कि अल्लाह ताला कुदरत के मुख्तलिफ मज़ाहर में अपनी निशानियाँ वाज़िया करता है। अगला सवाल है, इख्तियार बशर पे पहरा बिठाने से शायर की क्या मुराद है? इख्तियार बशर पे पहरा बिठाने से शायर की मुराद है कि सब कामों का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। अल्लाह के इख्तियार की तो ये शान है कि वो काम को हो जाने का हुक्म फरमाता है तो काम होकर रहता है। तीसरे शेर का मफ़हूम लिखें। तीसरे शेर का मफ़हूम ये है, शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला सुनता भी है और देखता भी है, यहाँ तक कि वो इंसान की नीयत को भी जान लेता है। अल्लाह वो है जो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है, इसीलिए हर इंसान के जहन में खुदा का तसव्वुर मौजूद है। अगला सवाल है, किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे से शायर की क्या मुराद है? शायर अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हुए कहता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त और शान व शौकत अता करता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देकर आज़माता है। अगला सवाल है, हाथों पे मोहरे कुदरत लगा रहा है से शायर की क्या मुराद है? हाथों पर मोहरे कुदरत लगाने से मुराद है कि अल्लाह है जो इंसानों की तकदीर लिख रहा है, इसके सिवा कोई हमारी किस्मत के फैसले नहीं कर सकता। 5वें शेर में अल्लाह ताला के होने की क्या दलील बयान हुई है? इसका जवाब है, ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह के पास है। वो जिसे चाहता है ज़िंदगी अता करता है, जिसे चाहता है मौत से हमकिनार करता है। जैसा कि कुरान मजीद में अरशाद है, तर्जमा वही है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।